من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اس سورت کا نام سورہ فلق. فلق کے معنی ہے صبح، کیونکہ اس میں صبح کے وقت کی پناہ حاصل کی گئی. یہ دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. دونوں مدنی صورتیں ہیں. مدنی اور مکی صورتیں کسے کہا جاتا ہے گزشتہ ہفتے بتایا گیا تھا. ہجرت سے پہلے جو صورتیں اور قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوا وہ مکی صورتیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہے وہ مدنی صورتیں. تو اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ سورت اور اسی طرح سورہ ناس یہ دونوں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں. یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن دونوں صورتوں کے ذریعے، جن دونوں صورتوں میں دنیاوی اور دینی مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت طلب کی گئی. یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ جو ایک انسان کے لیے کھانے پینے، لباس، سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری ہے. ان دو صورتوں کے ذریعے انسان دنیاوی مصیبتوں، پریشانیوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور دینی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. انسان کا دین بھی محفوظ رہتا ہے اور دنیا بھی محفوظ رہتی ہے. یہ دونوں صورتیں ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے جس کو شان نزول کہا جاتا ہے. حدیث شریف کے اندر ہے، بخاری مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قبیلہ بنو زریق کے ایک یہودی نے جادو کرا دیا. ایک یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، سخت جادو. یہ یہودی اسلام کے اور مسلمانوں کے شروع سے دشمن ہے، اور جب ان کا بس نہیں چلتا تو پھر یہ جادو پر آ جاتا. تو ایک یہودی تھا جس کا نام تھا لبید بن العاصم. اس یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم سے آپ علیہ السلام کی کنگھی لے لی، آپ کا کنگھا لے لی، اور اس کنگھے کے ذریعے آپ پر جادو، سخت قسم کا جادو. بعض روایات میں ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں تھی جو جادوگر تھی، انہوں نے جادو کیا، اس میں گرا لگائی، سوئیں کاٹی اور اس کو ایک کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبا. اس جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا نہیں، اور آپ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ نے یہ کام کر لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر یہ تھا کہ آپ کو بغیر کیے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے وہ کام کر دیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے میری تکلیف، میری پریشانی پر مبتلا فرما دیا. اللہ نے مجھے بتلا دیا. اور واقعہ اس طرح بیان فرمایا اتانی ملکانی
کہ 2 فرشتے آئے میرے پاس، میں سویا ہوا تھا، ایک فرشتہ میرے سرانے کھڑا ہو گیا اور دوسرا فرشتہ پینتی کھڑا ہو گیا۔ تو سرانے والے فرشتے نے معلوم کیا پینتی کھڑے ہوئے فرشتے سے کہ ان کو کیا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے معلوم کیا ما شان الرجل، ان کو کیا ہو گیا۔ تو اس دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا۔ کس نے جادو کیا ہے؟ یہ بھی بتلا دیا کہ لبید بن العاصم نامی یہودی نے جادو کیا ہے۔ کہ کیسے جادو کیا ہے؟ کہ کنگھے کے ذریعے جادو کیا۔ کہاں ہے وہ جادو کیا ہوا کنگھا جس میں سوئیں بھی گھسا رکھی ہے، گرے لگا رکھی ہے؟ کہ فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے اس کو نکال کر لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ 11 گرے ہیں اور معوذتین کی یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی ملا کر 11 آیتیں ہوتی ہیں۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاؤ اور یہ گرا کھولتے چلے جاؤ۔ چنانچہ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 11 آیت شریفہ پڑھی اور وہ 11 گرے کھولی۔ ایسا لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسے آپ پر سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا، ایک بڑا بوجھ ہٹ۔ تو اس واقعے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جادو انتہائی خطرناک چیز ہے، اور جادو کا اثر جب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بلکہ سید الانبیاء جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان پر ہو سکتا ہے تو عام انسان اس کے اثر سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اگر کوئی جادو کرا رہا ہے تو جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، نبی پر جادو کا اثر ہوا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو سے، آسیب سے، جنات سے، ہر مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے بہترین نسخہ ہے ان 2 صورتوں کو پڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا کہ آپ ہمیشہ رات میں ان کو پڑھ کر سویا کریں، اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر دم فرماتے اور پھر پورے جسم پر پھیرا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ مرض الوفات میں جب آپ کا آخری وقت قریب تھا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ لیٹے ہوئے تھے، میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر دم کر دیتی اور آپ اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا آخری وقت میں۔ ایک روایت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت بھی ان کو پڑھو اور جب صبح کو اٹھو تب بھی پڑھو۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، رات کو تو اکثر حضرات پڑھتے ہی ہیں، صبح کو اٹھتے وقت بھی پڑھنے کا معمول بنا، ایک روایت کی یہ بھی۔ ایسے ہی ہر نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ چلتے ہوئے پڑھ لیں، دکان تک جا رہے ہیں نماز پڑھ کر، جلدی ہے، کام کا تقاضا رہتا ہے، اتنا آپ اپنے دکان میں پہنچے کہ اتنا دونوں صورتوں کو پڑھ لیں، لیکن اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آج کے سبق سے ضرور لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھا کریں گے، اور ان دونوں صورتوں میں بڑا اثر ہے۔ اس یہودی نے انتہائی خطرناک قسم کا جادو کیا تھا، وہ جادو اس سے ختم ہو گیا۔ آج عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ہزار روپے لیتے ہیں، وہ 10,000 1 لاکھ اور پریشانیاں الگ، پھر بھی کچھ نہیں ہو پاتا۔ آج ہم یقین کر کے ان دونوں صورتوں کا اپنی زندگی کا معمول بنائے، رات میں پڑھے، صبح میں پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے، اپنے بچوں کو، بیوی کو ہدایت کرے کہ ان صورتوں کو اہتمام سے پڑھے، انشاءاللہ جادو اثر بھی نہیں کرنے، جادو سے ویسے بھی حفاظت کرے تو ہمارا دین بھی محفوظ رہے گا اور ہماری دنیا بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے قل، کہو، اللہ کہہ رہے اپنے نبی سے، آپ بھی کہو اور اپنی امت کو بھی بتا دو، اپنی امت کے لیے بھی اعوذ برب الفلق،
پناہ حاصل کرتا ہوں میں صبح کے رب سے۔ اب اللہ تو جیسے صبح کا رب ہے ایسے ہی شام کا بھی رب ہے، ہر وقت کا رب اللہ ہی۔ پھر یہاں یہی کیوں کہا گیا کہ میں صبح کے رب سے پناہ حاصل کرتا ہوں؟ آپ دیکھیے اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں بڑی باریکیاں ہیں، بڑے نقطے ہیں۔ اس کا ایک نقطہ اور ایک باریکی موٹی سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر جادو ہو بھی گیا تمہارے اوپر، کسی پریشانی میں آ گئے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ جو اللہ رات کے اندھیرے کو ختم کر کے صبح لے آتا ہے، وہ اللہ تمہیں جادو سے بھی محفوظ کر دے گا، پاک صاف کر دے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ کا کتنا اونچا ہے۔ جو اللہ اندھیرے کو کاٹ کر، اندھیرے کو ختم کر کے روشنی میں لے آتا ہے، تو اللہ تمہیں جادو سے بچا کر، جادو سے نکال کر، بیماری سے، مصیبت سے، پریشانی سے نکال کر راحت و سکون میں لے آتا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، یہ ذہن میں رکھ کر مفہوم پڑھیں گے تو اور لذت ہے، یقین بڑھے۔ میں پناہ مانگتا ہوں۔ جادو ہوتا رہتا ہے، علماء پر بھی ہوا، ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرکز، سب قسم کا جادو ہے، اور بھی اساتذہ پر تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ بس اس کی حفاظت یہ آپ نے دعا کریں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ حاصل کرتا ہوں صبح کے رب۔ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، صبح کے رب۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ رب تو اللہ شام کے بھی ہیں، لیکن یہاں اس طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو تسلی دی ہے، تمہارے اوپر جادو ہو گیا، گھبرانا نہیں، تمہارے نبی پر بھی ہوا ہے۔ جس طرح میں اندھیروں کو ختم کر کے روشنی لے آتا ہوں، ایسے ہی تمہارے جادو کو ختم کر کے تمہیں صحت مند بنا دوں۔ من شر ما خلق، میں پناہ حاصل کرتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی۔ اور ہر چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، تو گویا ہر مخلوق کے شر سے، ہر چیز کے شر سے، انسانوں کے شر سے، جنات کے شر سے، جانوروں کے شر سے، ہر چیز کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جب رات پھیل جائے۔ رات کے شر سے ہی خاص طور سے کیوں کہا، اس سے پناہ کیوں مانگی گئی؟ رات پہ آ گئی کہ اللہ کے مخلوق میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ عام طور سے جادو کرنے والے جادو جو کرتے ہیں وہ رات میں ہی کرتے ہیں، 11-12 بجے کے قریب کرتے ہیں۔ وہ سکون کا اور اطمینان کا وقت ہو، تو اس لیے خاص طور سے پناہ مانگی گئی رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ حاصل کرتا ہوں گنڈوں کی گیروں میں پھوکے مارنے والی جانوں سے۔ جو لوگ گنڈوں میں گنڈے بناتے ہیں، ان میں گرا لگاتے ہیں، پھر گرے لگا کر پھوکے مارتے ہیں، ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو جادو کیا گیا تھا، وہ 11 گرے لگا کر جادو کیا گیا، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے، جلنے والے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے، جب وہ جلنے پر آ جائے۔ جلنے والے کے لیے حسد کرنے والے، حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی پر کوئی نعمت دیکھ کر جلنا اور یہ خیال لانا کہ اس کے پاس سے نعمت ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ۔ انسان کو خوش ہونا چاہیے اپنے مومن کے بندے کے پاس، مومن کے پاس نعمت دیکھ کر، اپنے مومن بھائی کے پاس نعمت دیکھ کر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے اس ایمان والے بھائی کو خوشحال بنایا ہے، اللہ اس کی خوشیوں میں اور اضافہ کرے اور مجھے بھی اللہ ان نعمتوں سے نوازے۔ اس کو کہتے ہیں رش، جو اللہ اس کو دینے پر قادر ہے وہ مجھے بھی دینے پر قادر ہے، اللہ سے مانگے۔ حسد کا مزاج بالکل نہ بنائے، حسد کرنے والا بہت بڑا گناہگار ہے، اور وہ گویا اللہ پر اعتراض کرتا ہے، ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے،
نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. لہذا اپنے آپ سے حسد کو دور کرے اور ان صورتوں کا اہتمام کرے. پوری صورت کا ترجمہ یہ ہو گیا، قل آپ کہیے میں پناہ حاصل کرتا ہوں صبح کے رب کی، اس کی تمام مخلوق کے شر سے، اللہ کی تمام مخلوق کے شر سے، اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور گنڈوں کی تیروں میں پھوکے مارنے والوں کی شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو ایک تو آج آپ یہ یقین ارادہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھا کریں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو تو پڑھ ہی لے. بعض روایات میں ان کے ساتھ قل هو اللہ بھی ملا ہے، اور بعض میں کہ چاروں قل کو پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون. لیکن یہ دو کا تو بالکل معمول بنا ہے. ایک صحابی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، فرماتے ہیں کہ میری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جگہ ملاقات، میں نے آپ علیہ السلام کا دست مبارک پکڑا اور میں نے آپ علیہ السلام سے ایک سوال کیا، ما نجات المومن، کہ جی یہ بتا دیجئے مومن کی نجات کس چیز میں، مومن کے لیے سکون نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا 3 چیزوں. نمبر 1، وہ حروف لسانت، اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کا غلط استعمال کرو. اور دوسری چیز فرمائی وقف کے اعلیٰ خطیت، جو زندگی میں گناہ ہوئے ہیں ان پر نادم اور شرمندہ ہو کر ہوتے رہو، ان پر ندامت کرو. اور تیسری چیز فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہاری گنجائش رکھے، یعنی جو کام کاج کے بعد جب تم فارغ ہو جاؤ تو ادھر ادھر چوراہوں پر دکانوں پر بیٹھنے کے بجائے اپنا وقت اپنے بیوی بچوں میں گھر میں گزارو، یہ تمہارے لیے عافیت کی چیز. پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر میری ملاقات ہوئی. اس مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ کیا تمہیں 3 بہترین صورتیں بتلاؤں، 3 صورتیں بتلاؤں میں تمہیں، ایسی صورتیں کہ جن کا مثل نہ تورات میں نازل ہوا، نہ انجیل میں نازل ہوا، نہ زبور میں نازل. میں نے آپ سے کیا چیز ضرور بتلائی؟ تو آپ علیہ السلام نے مجھے 3 صورتیں بتلائی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، جس کی ابھی تفسیر ہوئی، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس. اور یہ فرمایا کہ اے عقبہ ان کو ہر رات میں سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا. یہ تو ہو گئی بات. اب حضرت عقبہ ابن عامر کی بات سنو، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی رات اس دن سے ایسی نہیں گزاری جس رات میں نے ان کو نہ پڑھا. یہ اثر لیتے تھے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ ہم رات میں بھی پڑھنے کا معمول بنائیں گے، صبح میں بھی اور ہر نماز کے بعد میں. ایک کام تو دوسرے جا کر اپنے گھر میں بھی بتائیں گے کہ آج میں یہ سن کر آیا، بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.